اگلے دن منٹو پھر دھوکے سے کالو کے پاس آ جاتا ہے اور اسے سب بتاتا ہے جو ماں نے اسے کہا تھا۔ چنٹو بیٹا، تمہاری ماں میرے پاس آئی تھی، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تمہارے بارے میں، لیکن اس نے میری بہت بے عزتی کی ہے، اور وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میرا چھوٹا بیٹا مجھ پر گیا ہے، وہ تمہاری نہیں سنے گا۔ لیکن چنٹو کم عقل اور نکھٹو ہے، سارا دن ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی میرا بیٹا ہے، مجبوری ہے، میں اسے گھر سے نہیں نکال سکتی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے میرا چھوٹا بیٹا بھی نہ خراب ہو جائے، اس لیے تم سے دور رہنے کو کہا ہے مجھے۔ ویسے تو بیٹا تمہاری مرضی ہے، لیکن جیسا سلوک تمہاری ماں تمہارے ساتھ کر رہی ہے نا، تمہیں ایک پل بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، تم میرے پاس آ کر رہ جاؤ، مجھے تم بالکل اپنے بیٹے کی طرح ہو، اور میرے پاس کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، نہ ہی تمہیں بھوجن لانا پڑے گا روز، پھر بھی تمہاری مرضی ہے۔ یہ سب کچھ سن کر منٹو دل برداشتہ ہو کر وہاں سے سیدھا گھر کی طرف جاتا ہے۔ ماں، مجھے باپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہی رہنا جو سارا آپ پر گیا ہے، بہت عقل مند ہے نا یہ، اور میں تو نکھٹو ہوں اور کام چور ہوں۔ منٹو یہ سب کچھ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نیلو کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور وہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، وہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ منٹو کالو سے مل کر آیا ہے۔ ماما، اب کیا ہوگا؟ بھائی تو گھر سے چلا گیا ہے، کہ بھائی کبھی واپس نہیں آئے گا؟ نہیں بیٹا، یہ سب کالو کا کیا دھرا ہے، ہمیں غصے سے نہیں بلکہ عقل مندی سے کام لینا ہوگا، تمہارا بھائی ضرور واپس آئے گا۔ دوسری طرف کالو پہلے تو 2-3 دن منٹو کی خوب خدمت کرتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم بھی تھوڑا بھوجن لے آیا کرو۔ ٹھیک ہے کالو چاچا، میں ابھی بھوجن لینے جاتا ہوں۔ وہ بھوجن لینے کے لیے جاتا ہے تو تبھی نیلو بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ بیٹا میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کالو نے تمہیں ورگلایا ہے، وہ تمہیں مجھ سے جدا کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ سارے کام تم سے کروائے، اس نے تمہیں بیٹا نہیں بلکہ اپنا خدمتگار بنایا ہے، اس بات کا علم تمہیں کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گا۔ میں تم دونوں سے ایک جیسا پیار کرتی ہوں، پھر بھی اگر تمہیں یقین نہیں ہے تم اسے آزما کر دیکھ لو، اور میری بات ایک یاد رکھنا، ماں باپ سے زیادہ کبھی کوئی پیار نہیں کرتا۔ نیلو یہ سب کچھ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ منٹو کہتا ہے، اگر ماں سچ کہہ رہی ہے تو پھر مجھے کالو چاچا کو آزمانا چاہیے، آج میں بھوجن لے کر نہیں جاتا، دیکھتا ہوں کالو کیا کہتا ہے۔ وہ بھوجن لیے بغیر کالو کے پاس جاتا ہے۔ بغیر بھوجن کے منٹو کو دیکھ کر کالو کو بہت غصہ آتا ہے۔ بھوجن کہاں ہے؟ تم تو بھوجن لینے گئے تھے نا؟ جس پر منٹو کہتا ہے، وہ چاچا میں اڑ اڑ کر تھک گیا، لیکن کہیں بھوجن ملا ہی نہیں، ایک جگہ ملا تھا تو وہ بالکل تھوڑا سا تھا، میں کر کے آ گیا ہوں، آپ بھی جائیں شاید کہیں سے مل جائے۔ اگر بھوجن نہیں لا سکتے تھے تو پھر ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں 2-3 دن سے جو کھلا رہا ہوں وہ مفت کا نہیں تھا، ابھی نکل جاؤ یہاں سے، اور میں تمہارا غلام نہیں ہوں جو تمہاری حفاظت کروں اور تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی دوں۔ چچا، آپ تو میرے بڑے خیر خواہ بن رہے تھے اور اب ایک دن میں ہی مجھ سے تنگ پڑ گئے ہو، آپ نے تو مجھے صرف 3 دن بھوجن دیا ہے اور ماں تو مجھے ساری زندگی دیتی رہی ہے، اور میں آپ کی باتوں میں آ گیا، اس نے مجھے آج تک بھی بھوجن کا تانا نہیں دیا۔ ماں ٹھیک کہتی ہے کہ سارا قصور آپ کا ہی ہے، آپ نے ہی مجھے ماں سے علیحدہ ہونے پر اکسایا تاکہ میں آپ کو بھوجن لا کے دے سکوں۔ کالو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ منٹو وہاں سے سیدھا ماں کے پاس آتا ہے۔ ماں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا اور میں اس کالو کی باتوں میں آ گیا، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میں آپ کو آئندہ سے کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔
نیلو منٹو کو معاف کر دیتی ہے۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، دشمن تو ہمیشہ آپ کو دوسروں سے لڑوا کر علیحدہ کر کے کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کام آپ کا ہے کہ آپ کسی کی ایسی باتوں پر کان نہ دھریں جو آپ کو اپنوں کا ہی دشمن بنا دیں۔ اسی طرح نیلو اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتی ہے۔